امام کے ایک صحابی تھے محمد ابن ابی نصر بزنتی. اچھا اب دیکھیے اس قصے میں جو چیز بیان ہو رہی ہے وہ کتنی مہم ہے اور کتنی اہم ہے آج ہمارے معاشرے کے ساتھ بھی، کہ اگر اتنا بھی، جسے ہم کہتے ہیں نا اتنا بھی خیال آ جائے تو امام کو پسند نہیں ہے. یہ جملہ ذہن میں رکھیے، اسے میں نے پہلے بیان کر دیا. وہ کتنا ہے اور کیا ہے وہ بحث ہے. جسے کہا نا اتنا بھی، وہ اتنا بھی کیا چیز ہے اور جو امام کو ناپسند ہے. وہ یہ بیان کرتا ہے کہ امام نے میرے لیے سواری بھیجی، امام نے میرے لیے سواری بھیجی اور میں امام کی خدمت میں پہنچا اور امام سے گفتگو کر رہا ہوں، امام رضا علیہ السلام سے. گفتگو کے وقت گزرتا گیا، رات ہوئی، رات کا بھی کچھ حصہ گزرا تو میں نے امام سے کہا کہ میں اب رخصت ہونا چاہتا ہوں. امام نے کہا نہیں، آج رات تم میرے یہاں رک جاؤ، اور غلام کو حکم دیا کہ بستر لگاؤ، میرا بستر لگا دو تاکہ اس پر یہ آرام کرے. اور جب بستر لگے گا تو اوڑھنے کی چیزیں بھی ہوں گی، تکیہ بھی ہوگا، ساری چیزیں جو ایک بستر کے لیے ضروری تھیں وہ ساری چیزیں جو امام کی تھیں امام نے کہا میرے اس صحابی کے لیے تیار کرو. اب اس کے ذہن میں خیال آیا، یہ مہم ہے، یہ مہم ہے جو میں آپ سے کہا کہ امام انسان کے ذہنوں کو پڑھتے ہیں یا انسان کے ذہنوں کو آگاہ رہتے ہیں. اس نے کہا، اس کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ میں کتنا اپنے اوپر، کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں. میں اپنی اس فخر کر رہا ہے، کس بات پہ فخر کر رہا ہے کہ میں وہ ہوں جس کے لیے امام نے سواری بھیجی، میں وہ ہوں کہ جس کے لیے امام کے بستر پہ سوؤں گا، میں وہ ہوں جو امام کی چیزیں، اوڑھنے کی چیزیں، تکیہ ہے، یہ سب چیزیں میں استعمال کروں گا. میں کتنا اپنے لیے اس چیز کو فخر محسوس کرنے لگا. یہ ابھی کہتے ہیں کہ وہ فخر محسوس کر ہی رہا تھا، یعنی سوچیں یہ چیزیں اگر اتنی سی چیز ہے، یہ ابھی فخر محسوس ہی کر رہا تھا کہ امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جو چیز تم سوچ رہے ہو نا وہ صحیح نہیں ہے. اب امام نے کیا کیا، ایک قصہ بیان کیا. قصہ کس کا بیان کیا امام نے امیر المومنین کا قصہ بیان کیا. امیر المومنین کے ایک صحابی تھے ساسا ابن سوحان، نام سنا ہوگا آپ نے، مشہور نام ہے. یہ بیمار ہو گئے تھے اور امیر المومنین ان کی عیادت کے لیے گئے تھے. جب ان کی عیادت کے لیے گئے تو امیر المومنین جب ان کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے بھی یہ خیال کیا اپنے ذہن میں کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، اور اس بات پہ فخر کرنے لگے کہ علی میری عیادت کے لیے آئے. تو فوراً امیر المومنین کو ٹوکا کہ کہا کہ یہ چیز، اس بات پہ فخر مت کرو بلکہ اللہ کے لیے انکساری اور تواضع کرو. یہ امیر المومنین سے. تو امام رضا علیہ السلام نے اپنے صحابی کو کہا کہ دیکھو اس بات پہ تم فخر نہ کرو. یعنی آپ، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر سوچے اتنا غرور اور تکبر سے ہم تعبیر کرتے ہیں نا، فخر کرنا، یعنی انسان اگر اس بات پہ غرور کر رہا ہے، اس بات پہ اگر وہ غرور کر رہا ہے کہ میں اگر امام نے میرے لیے سواری بھیجی یا امام کے بستر پہ میں آرام کر رہا ہوں، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اس بات پہ غرور تکبر نہ کرو. اور اس کا امام علی کا جو قصہ بیان کیا، اور امام کہا کہ امام علی نے بھی اپنے صحابی کو یہی تعلیمات دی. اور اس کے بعد خود امام رضا علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب امام سفر پہ جا رہے تھے، اسی سے ملتا جلتا غرور تکبر سے، امام سفر پہ جا رہے تھے، دوپہر کا وقت ہوا، دسترخوان بچھا. جب دسترخوان بچھایا گیا تو امام کے ساتھ لکھا ہے کہ کچھ غلام تھے جو افریقہ کے تھے، آئے ہوئے تھے، غلام تھے، امام کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو فوراً کسی نے کہا کہ مولا یہ غلام ہے، آپ آقا ہیں، آپ مولا ہیں، آپ کہاں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ جیسے اب یہ چیزیں دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی پریکٹیکل میں ہوتی ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اس سے ہمیں درس لینا ہے. ہمارے یہاں کہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ مثلا کوئی ذاکرہ ہے، کوئی معلمہ ہے، کوئی بہت اچھا پڑھاتا ہے یا بہت اچھا مثال ہے، کوئی اللہ نے اسے کوئی ٹیلنٹ دیا، کوئی ہنر دیا ہے، وہ فوراً لوگ کہیں ارے آپ کہاں، یہ کہاں. ہم نے اپنے پریکٹیکل زندگی میں اس چیز کو انسان دیکھے گا کہ یہ کہاں، کہ ہم تو بہت پڑھے لکھے ہیں، ہم تو بہت زیادہ عالم ہیں، فاضل ہیں، ہم نے تو یہاں سے پڑھا. یہ انسان کے دل میں ممکن ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں خود سے نہیں آتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہو سکتا ہے انسان خود تواضع کرنے والا ہو، انکساری، لیکن اعتراف کے لوگ اس نے ایسے رکھے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیش آ جاتی ہیں. اب امام ہے، یہاں پر دسترخوان بچھا ہوا ہے،
امام سے کسی نے کہہ دیا کہ مولا آپ مولا آقا کہاں ان غلاموں کے ساتھ؟ اب دیکھیے امام کا جواب سنیے گا. امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ ہم سب کے باپ کون ہے؟ پہلے یہ بتاؤ. اس سے پوچھا ہم سب کے باپ کون ہے بتاؤ. اس نے کہا ہم سب کے باپ جناب آدم ہے. کہا اچھا بتاؤ ہم سب کی ماں کون ہے؟ کہا ہم سب کی ماں جناب حوا ہے. کہا یہ بتاؤ کہ جنت اور جہنم کس چیز پر موقوف ہے؟ یہ بتاؤ. اس نے کہا جنت اور جہنم انسان کے اعمال پہ موقوف ہے. انسان جیسے عمل کرے گا ویسے جنت میں جائے گا، جیسے عمل کرے گا جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا. تو اب امام نے کہا کہ پھر فرق کس بات کا؟ کہ تم نے خود کہا کہ ہم سب کے باپ حضرت آدم، ہم سب کی ماں جناب حوا، اور انسان کو جنت اور جہنم انسان کے اعمال پہ موقوف ہے. تو پھر اس کے بعد میں اس بات کا کیا فرق رکھوں؟ تو دیکھیے اس واقعی امام رضا علیہ السلام میں بھی وہ تمام وہ چیزیں بیان کی کہ غرور اور تکبر انسان کو اتنا سا بھی، دیکھیں آپ سوچیں یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دیکھیں امام علیہ السلام نے اس پورے قصے میں، پہلے والے قصے میں بھی، اس میں اب دیکھیں امام نے جس چیز سے روکا وہ کیا چیز ہے؟ غرور تکبر. اب یہاں پر میں قصہ اگرچہ موضوع سے متعلق ہے لیکن میں اس کو بیان کرتا ہوں. موضوع سے متعلق ہے لیکن امام رضا سے متعلق نہیں ہے. جناب عیسیٰ سے، اور جناب عیسیٰ کا بھی ایک قصہ ایسا ہی ہے جسے کہتے ہیں نا نبی امام انسان کے معاف ضمیر جو پڑھ لیتا ہے جان لیتا ہے. جسے جناب عیسیٰ کے زمانے میں بھی ایک قصہ ایسا ہی تھا. غرور، یہ پہلے والا قصہ میں بیان، دو قصے جناب عیسیٰ کے بیان کروں. پہلے غرور تکبر والے موضوع سے، پھر اس موضوع سے کہ جناب عیسیٰ ایک شخص کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے اور دریا پہ عبور کرا رہے تھے. شاید آپ نے سنا ہو جب وہ جناب عیسیٰ دریا پہ پانی پہ چل رہے تھے اور وہ شخص کو بھی لے جا رہے تھے. شخص ڈوبنے لگا، جہاں عیسیٰ کے ساتھ نبی کے ساتھ رہا ہے لیکن ڈوبنے لگا. جناب عیسیٰ نے اس کو بچایا اور پتہ ہے کیا کہا؟ کہ تمہارے دل میں جو خیال آ رہا تھا نا اس وجہ سے تم ڈوبے ہو. یہ نبی ہے اللہ کے، کہ تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ تم کہتے ہیں میں عیسیٰ جیسے نبی کے ساتھ ہوں، اس بات پہ تم نے غرور تکبر کیا، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا. یہ دیکھیں یعنی آپ سوچیں کہ ابھی کوئی غرور عمل ہی نہیں ہوا ہے. آپ سوچیں کہ کوئی غرور ابھی عمل ہی نہیں ہوا ہے بلکہ صرف خیال آ رہا ہے. اس نے بھی خیال کیا کہ میں وہ ہوں جو امام کی سواری پہ بیٹھا، میں وہ ہوں جو امام کے بستر پہ سویا، میں ہوں جو امام علی نے کہا اپنے صحابی سے کہ میں وہ ہوں جس کے لیے امام ملنے آئے. یعنی اس شخص سے صرف یہ خیالات اپنے ذہن میں لے کر آ رہے ہیں. تو اللہ کو بھی پسند نہیں آیا اور امام کو بھی پسند نہیں آئے کہ یہ اس طرح کا غرور تکبر بھی کریں. تو یہ معصوم نے فوراً اسے ٹوک دیا کہ تمہارے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ صحیح نہیں. آپ سوچیں یہ خیالات پہ اگر اتنا ٹوکا جا رہا ہے تو اگر کوئی عملی زندگی میں غرور تکبر کرے، کوئی مال پر، کوئی منصب پر، کوئی علم پر، کوئی دولت پر، کسی چیز پہ بھی اگر کوئی کرے غرور تکبر تو کیسے پسند آ سکتا ہے اللہ کو اور معصوم کو؟ اب آئیے اس واقعے کہ غرور تکبر کا جواب کیسے دیا جاتا ہے. جناب عیسیٰ کی ملاقات ہوئی شیطان سے. ملاقات ہوئی شیطان سے. جناب عیسیٰ جب ملاقات ہوئی تو شیطان نے جناب عیسیٰ سے کہا کہ آپ کی منزلت بہت ہے، آپ کا مقام بہت ہے. اچھا یہ قصہ میں کیوں سنا رہا ہوں؟ غرور تکبر کے جواب کے لیے جو ہم نے اب تک تھوڑی سی گفتگو کی امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے کہ امام کی سیرت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے ایک پہلو کہ امام کو یہ چیز پسند نہیں ہے. دو چیزیں اب تک ہماری امام کے حوالے سے، ایک یہ 4 شرطیں بیان کی امام کی، پھر امام جو انسان کے ما فی الضمیر سے آگاہ ہوتے ہیں. امام نے بتایا کہ کیا تم چیز مجھ سے لینا چاہتے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ قصہ کہ امام علیہ السلام نے اس کی ضمیر، اس کے ذہن کی باتوں کو پڑھا کہ تمہارے اندر کیا تم فکر کر رہے ہو، کیا تم سوچ رہے ہو، وہ بھی ہم جانتے ہیں. اچھا سوچو گے تو بھی ہم جانتے ہیں، اور اگر برا سوچو گے وہ بھی ہم جانتے ہیں. اگر برا سوچا تو امام نے فوراً اسے ٹوک دیا. اب اس کا حل کیا ہے؟ اب میں اس کے حل پر آ رہا ہوں. یہ جو قصہ اب میں جناب عیسیٰ کا شیطان سے جو گفتگو ہے اس کا گفتگو میں بھی آپ ملاحظہ فرمائیے گا اور جواب بھی. پہلی چیز شیطان نے جناب عیسیٰ سے کہا کہ آپ بہت منزلت والے ہیں. جناب عیسیٰ نے کہا وہ کیوں، اس کی کیا وجہ ہے، میں کیا فضیلت ہے بتاؤ. کہا کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو جناب عیسیٰ نے کہا اگر یہی فضیلت ہے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی تو جناب آدم مجھ سے زیادہ فضیلت والے ہیں، وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے.
अब देखिए क्या तोड़, इसे कहते हैं तोड़ हम अपनी ज़बान में। दूसरा सवाल फिर किया शैतान ने कि हुजूर आपका मकाम और मंजिलत की क्या अहमियत है, क्या आपका दर्जा है? तो कहा वो किस लिए भाई, वो क्या वजह है, वो क्यों है? कहा वो इसलिए कि आप जब 3 दिन के थे गहवारे में तो आपने गुफ्तगू की, ये फजीलत है, मकाम अल्लाह ने दिया। तो क्या कहा अगर अल्लाह मुझे ज़बान ना देता तो मैं गुफ्तगू ना करता, अल्लाह ने मुझे ज़बान दी तो मैंने गुफ्तगू की, इसमें मेरी क्या फजीलत है? यानी बताना क्या चाहते हैं, 2 चीज़ हो गई। यानी बताना क्या चाहते हैं कि आपके पास अगर कोई फजीलत है तो उसको आपको पलटाने की तरह गुरूर तकब्बुर नहीं करना। हाँ आपने बिल्कुल ठीक है, ये फजीलत तो हमारी है, हाँ आपने बिल्कुल ठीक है, ये तो मैंने तो 25 साल पढ़ कर आया हूँ, 30 साल पढ़ कर आया हूँ, 20 साल से हम ज़ाकिरी कर रहे हैं, 20 साल से फला मदरसे में हम पढ़ रहे हैं, तो क्या खूब कहा आपने। नहीं, बल्कि इसको इनकिसारी और तवाज़ु के जवाब में इंसान को जो भी फजीलत अल्लाह ने आपको जो मकाम फजीलत मंजिलत दी है उसको ख़ुद परवरदिगार की तरफ पलटाता। ये इसमें है। तीसरा हमला हुआ, 2 जवाब दिए। तीसरा जनाब ईसा से कहा कि आपका क्या मकाम है? तो कहा कि वो क्यों, वो किस लिए, क्या फजीलत है, किस लिए? कहा कि आप मुर्दों को ज़िंदा करते हैं। जनाब ईसा में था, जनाब ईसा मुर्दों को ज़िंदा करते थे। तो क्या कहा इसमें मेरी कौन सी फजीलत है बताओ? कहा मैं अल्लाह के इज़्न से करता था, अगर अल्लाह का इज़्न ना होता मैं इसे ज़िंदा नहीं करता। फजीलत कहाँ पलटाई? फिर चौथा हमला किया, कहा कि आप की अज़मत है, मकाम है। फिर वही बात कही, कहा वो किस लिए? कहा कि आप बीमारों को शिफा देते हैं, और ऐसे बीमार जो मादरजात जो बीमारी पैदा होते थे आप उनको भी शफा दे देते थे। तो कहा कि इसमें मेरी कोई फजीलत नहीं है, ये अल्लाह की इजाज़त होती है, अल्लाह की तरफ से ये इजाज़त परवरदिगार देता है, इज़्न देता है, तो मैं मुर्दों को, और ये ताकत मुझे खुदा ने दी मुर्दों को ज़िंदा करने की भी और बीमारों को शिफा देने की भी। यानी 4 सवालात, यूँ कहिए 4 हमले किए शैतान ने, और चारों का जवाब जनाब ईसा ने कितने अच्छे तरीके से दिए। और ये मैंने इसलिए इस बात को बयान किया कि अब तक हमारी गुफ्तगू जो हो रही थी कि इंसान गुरूर और तकब्बुर, इतना ख्याल आया तो मुमकिन है कोई सवाल करे मुझसे, तो मैंने इसलिए पहले ये वाक़या बयान किया कि इस सवाल का जवाब ये है। इस सवाल का जवाब ये है कि इंसान अगर अल्लाह ने उसे कोई मकाम दिया, कोई फजीलत दी, कोई रुतबा दिया, किसी कहीं तक भी वो इंसान पहुँचा, तो आप देखिए जनाब ईसा का ये किस्सा अगर कोई सुने और बयान करे तो इस पर उसको जवाब मिल जाएगा कि जो फजीलत भी आपके पास अल्लाह ने आपको बताया कि फजीलत को आपको अल्लाह की तरफ पलटाना है। ये है इस सवाल और उसका जवाब। और जनाब ईसा अलैहि सलाम का इसलिए बयान किया शैतान से गुफ्तगू, ताकि गुरूर तकब्बुर की जो हमारी गुफ्तगू थी वो इमाम रज़ा अलैहि सलाम के हवाले से जो बयान किया उसके सवाल और जवाब।